توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، چاہے وہ بھروسہ ہو، مان ہو یا دل ہو۔ احساس اسی وقت ہی ہوتا ہے جب مکافات عمل کی صورت میں کوئی ایسا کرے۔ لہٰذا توڑنے سے بہتر ہے جوڑ کر رکھیں۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دے۔ مخلص مرد اپنی ہر فیلنگ، محبت، غصہ، رومانس اپنے ہم سفر سے شیئر کرتا ہے۔ اگر کوئی مرد ہر فیلنگ شیئر نہیں کرتا تو سمجھ جائیں وہ کسی اور سے کرتا ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ جس نے آپ سے سچی محبت کی ہو اس کا کبھی دل مت دکھانا، بلکہ اسے سب کچھ دینا، وہی آپ کا اصلی حقدار ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں موجود نہ ہوں۔ مرد اگر معافی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اسے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہے، اور یہ عورت بہت ہی خوش نصیب ہے۔ ایسے مرد کو خوب محبت دو، ورنہ دنیا کی ظالم نگاہیں اسے تم سے چھین لیں گی اور زندگی بھر کے پچھتاوے میں چین سے سو نہیں پاؤ گی۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ بیک وقت دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ محبت غلامی کا عمل ہے اور آزاد لوگ غلام نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شوق دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکال کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور باخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صبر و شاکر کر کے ہی چڑھ سکتے ہیں۔ عورت میں انکار کرنے کی جرأت ہونی چاہیے۔ ہر ایرے گیرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو، کوئی بھی غیر مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے وہ خود باتیں کریں، یہ معیار نہیں ہوتا عورت کا۔ عورت کی حیا شیشی میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جو اس طرح تمہاری عزت کرے جیسے اپنی ماں اور بہن کی کرتا ہے، جو تمہاری اس وقت ساتھ دے جب سب تمہارے خلاف ہو جائیں، جسے تمہارے بناؤ سنگھار سے نہیں بلکہ تمہاری سادگی سے محبت ہو، اور جو تمہارے جلے ہوئے پراٹھے بھی مسکرا کر کھائے اور کہے ارے واہ تم نے تو بہت زبردست کھانا بنایا ہے۔ ساری عورتیں خوبصورت ہیں مگر حسین ترین عورت وہ ہے جسے صرف اس کا محرم دیکھے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اللہ پاک اسے کبھی ٹھوکر نہیں لگنے دیتے۔ عورت کی کل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیا ہے، اور اسلام کی شہزادیاں تو پردے میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ حیا ہی عورت کی اصل زینت ہے۔ ایمان والی عورت کا اصل زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ پردہ عورت کی عزت اور آبرو کا ضامن ہے، اور اس کی تعظیم تو فرشتے بھی کیا کرتے ہیں جو بیٹی حیا کی چادر اوڑھ لے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔